اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں رزق میں برکت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ اگر ہم اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو ہمارے رزق میں بہت برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شکر ادا کیا کرو۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے کھانے کے لیے، رہنے کے لیے، ان سب پہ تم شکر ادا کرو، اس کے بدلے میں میں تمہیں اور رزق دوں گا اور نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے تحاشا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آنکھیں، کان، ہمیں سننے کے لیے اور ہمارا جسم صحیح سلامت پیدا کیا ہے، تو کیا ہمیں شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ انسان آج کل اتنا ناشکرا ہو گیا ہے کہ وہ مختلف چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناشکری کرتا ہے، حالانکہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمیں اور رزق عطا فرماتا ہے۔ پہلے زمانوں کی بات تھی، لوگ بہت صبر و شکر کیا کرتے تھے، لیکن جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے، جدید دور آتا جا رہا ہے، ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ انٹرنیٹ، ٹی وی وغیرہ عام ہو چکے ہیں، ان چیزوں نے لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ لوگ ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی شکر ادا کریں۔ دیکھیں، اگر ہم اپنی زندگی میں ہر چیز پہ شکر ادا کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں اور چیزیں اللہ تعالیٰ اور نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں رزق کے حوالے سے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رزق بڑھے، ان کو اور سہولتیں ملیں، ان پہ نعمتیں نازل ہوں، لیکن وہ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا آسان سا عمل ہے جسے ہم نے اپنی زندگی میں بھلا دیا ہے۔ اگر ہم اس طریقے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، جو شخص ساری زندگی صبر و شکر کرتا ہے وہ ساری زندگی پرسکون رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے، اور دوسری طرف ایسا شخص جو ساری زندگی ناشکری میں، نافرمانی میں گزار دیتا ہے، اس کی یہ دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہمیں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔